إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہمارے رشد و ہدایت کے خاطر اس کائنات کے اندر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، جیسا کہ اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے بیان کے دوران قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، دینی دوستی و محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اہل علم نے قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں اور دوستی کے بنیاد پر اگر وہ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو دینی تقاضے ان کے سامنے کیا ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں سعودی عرب کے ایک مشہور و معروف عالم دین شیخ عبداللطیف ابن حسن آل شیخ علیہ الرحمہ کے حوالے سے تقریباً 9 تقاضوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کے روشنی میں تقریباً 3 سے 4 تقاضے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں فالولاء للمؤمنین ان یکون بمحبتہم لایمانہم، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے دوستی کرتا ہے اور اس دوستی کی بنیاد پر اسے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کی محبت اس کے ایمان کے خاطر ہونا چاہیے۔
اور دوسری چیز تھی وَإِعَانَتِهِمْ، اگر کوئی مسلمان کسی سے دوستی کرتا ہے تو دوستی کرنے کے خاطر بوقت ضرورت اس کا تعاون کرنا چاہیے، وَنُصْرَتِهِمْ، اور تیسری چیز تھی اس کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ دوستی بیکار ہے جب دوستی کر لینے کے بعد دونوں دوستوں کے درمیان محبت پیدا نہ ہو، اور محبت پیدا کرنے کے لیے جب دینی اصولوں، دین کے بنیادی باتوں اور اسلامی تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے ہم دوستی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین خود بخود دونوں کے درمیان آپس میں الفت و محبت عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه احببتم وافشوا السلام بینکم، جس میں چوتھی چیز والسلام علیہم تھی کہ سلام کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کر سکتے ہیں، محبت کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اسی تکمیل ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارے حق میں آخرت کے دن جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ 2 سے 3 اور تقاضے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں وَالنُّصْحِ لَهُمْ، جب کوئی مسلمان سامنے والے سے دوستی کرتا ہے اور دوستی کرنے کے بعد محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ دوستی کا پورا دونوں کو فائدہ حاصل ہو سکے اور اسی دوستی کے ذریعے سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہو، تو اس کے لیے 5ویں چیز ضروری ہے وَالنُّصْحِ لَهُمْ، کہ سامنے والے دوست کے تعلق سے خیر خواہی کا معاملہ کریں، یعنی دوست سے بھلائی چاہیں، جو بھی بات دوست کے تعلق سے کہیں، جو بھی فیصلہ دوست کے تعلق سے لیں، جو بھی کام دوست کے خاطر کریں، وہ تمام باتوں میں، خیالوں میں، اس کے کاموں میں سامنے والے کی بھلائی مد نظر ہونا چاہیے۔ اگر دوستی کر کے آدمی دوست کی بھلائی نہ چاہے، اچھا نہ چاہیں، تو اس کی دوستی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بہت سارے تقاضوں میں سے ایک دوست کو دوستی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جہاں دوستی کا دعویٰ تم ان سے کرتے ہو وہیں پر ان سے خیر کا معاملہ کرو، ان سے بھلائی اختیار کرو۔ یہ اہم چیز ہے آج ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد جو 6ٹھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا ہے وَإِيَادَةُ الْمَرِيضِ، یعنی مریض کی عیادت کرنا، تو اہل علم نے اس کو اس میں شامل کرتے ہوئے فرمایا کہ وَزِيَارَةِ مَرِيضِهِمْ، جب تمہارا دوست بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ اور اس کی عیادت کرو، اس کے حالات کا جائزہ لو اور اس کے حق میں صحت کے لیے دعا کرو۔ اور تیسری چیز جو آج کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی چیز ہے وہ یہ ہے وَتَشْبِيهِ مَيِّتِهِمْ، جب دوست مر جائے تو ایسی صورت میں اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ یہ 3 چیزیں، دوست جب کسی سے دوستی کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اور دوسری چیز یہ ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی عیادت کریں، اور اگر وہ مر جائے تو ایسی حالت میں باقاعدہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت فرما کر دعائے مغفرت فرمائے۔ اور انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی رکھا گیا ہے کہ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ، جب تم اپنے دوست سے دوستی کرتے ہو تو تم اس کے حق میں خیر کی دعائیں کرتے رہو۔ تو مغفرت کی دعا سب سے بھلی
اور سب سے خیر کی دعا ہے، اور اس کے علاوہ جیتے جی جب تک ہماری دوستی سامنے والے سے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ہر دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر و برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو دینی دوستی و محبت کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں، یہ دراصل احادیث کے روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث بیان فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اس میں سے رد السلام ہے، عیادت المریض ہے، اور اسی طرح کیا ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا اور اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، یہ بھی اس کا حصہ بتایا گیا ہے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے دوستی کے تقاضوں میں ان چیزوں کو شامل فرمایا ہے۔ اور آپ حضرات الحمدللہ سلام کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں بھی سنا ہے، اور اس کے تعلق سے بہت سارے باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہیں۔ اور اسی طرح جب بیمار کوئی آدمی سامنے ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرنا، اور خاص طور پر دوستی کے بنیاد پر اگر عیادت کرتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین میں شریک ہونا، اس کا ثواب بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں وضاحت کے ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور آج سماج اور سوسائٹی کے اندر باعثیت مسلمان ہونے کے ایک دوسرے کی جب ہم دوستی کرتے ہیں تو اس دوستی کے اندر اس چیز کی بہت ہی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج دوست کی حد تک ہے، لیکن اس دوستی کے اندر محبت نہیں ہے، اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج دوست بھی دشمنی اختیار کر رہا ہے، لڑائی اور جھگڑا آن کی آن میں ان کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار چیزیں ہیں۔ آخرکار یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اسی چیز کو آپ کے سامنے رکھ کر کے میں خطبہ جمعہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، وَالنُّصْحِ لَهُمْ، جب ایک مسلمان سامنے والے کسی مسلمان سے دوستی کرتا ہے اس کے ایمان کی بنیاد پر، تو جب تک دوستی باقی رہے گی تو اس وقت تک باقاعدہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، اس کے تعلق سے خیر چاہے گا۔ اب یہ وَالنُّصْحِ لَهُمْ یعنی بھلائی چاہنا، خیر چاہنا، یہ کتنا ضروری ہے، دین سے اس کا کتنا بڑا تعلق جڑا ہوا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے لانے کے بعد آج دوستی کے لیے چیزیں کیوں ضروری ہے اس کی وضاحت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالنُّصْحِ لَهُمْ کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں، الدین النصیحۃ، یعنی سارا کا سارا دین خیر خواہی ہے، بھلائی چاہنا ہی دین ہے۔ اگر مسلمان ہو کر کے وہ اس بات کو اختیار کرتا ہے کہ اس کا مذہب دین اسلام ہے، اگر اسلام کو اپنا دین مان کر کے اپنے زندگی میں اپنے لیے اور سامنے جو آدمی ہے، چاہے وہ دوستی کی شکل میں، ایک مسلمان بھائی ہونے کی شکل میں، یا ایک اسلامی بھائی ہونے، کیا ایک رشتہ دار کی حیثیت سے بھائی ہونے کی شکل میں، اگر اسے بھلائی نہیں چاہے گا، حقیقت میں اس نے اپنے لیے دین اسلام کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا۔ بھلائی چاہنے کا نام ہی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، بھلائی چاہنے کا نام ہی، خیر چاہنے کا نام ہی دین ہے۔ اگر آدمی اپنے زندگی سے بھلائی اور خیر کو نکال دے اس کے پاس دین باقی نہیں رہے گا۔ اتنی اہم چیز ہے۔ تو دین اسلام دوستی کو باقی رکھنے کے لیے، اس دوستی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، جس سے تم دوستی کرتے ہو ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے، تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی یہی تعلیم تھی۔ جب وہ آ کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو ان کو مخاطب ہو کر کے
नबियों ने अपने उम्मत से इरशाद फरमाया, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, क्या है मेरे उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हारे सामने मेरे रब के पैगामात को पहुंचाया है। फिर उसके बाद फरमाते व अनसहु लकुम, और मैंने तुम्हारे साथ भलाई का मामला किया है, मैंने तुम्हारे साथ खैर का मामला किया है। व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं वो चीज़ें जानता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें कि तुम नहीं जानते। ये पैगाम किसका था? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐसे बेशुमार नबियों के ताल्लुक़ से अहादीस के अंदर बेशुमार आयतें इसी आयत के ज़िमन में आगे पीछे अल्फाज करते हुए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के सामने ये तालीम रखी कि जो नबी मेरी तरफ से अपने बंदों के क्या तरफ भेजे गए हैं, उन्होंने मेरा पैगाम पहुंचाने के साथ साथ ये तालीम दी है कि वो पैगाम के पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ भलाई चाहना, खैर चाहना। तो मालूम ये हुआ कि एक आदमी का दूसरे आदमी के ताल्लुक़ से भलाई का चाहना, खैर का इख्तियार करना, ये नबियों की सुन्नत है, नबियों का तरीक़ा है, दीन इस्लाम का हिस्सा है। और इसी के बुनियाद पर हम अपने दीन इस्लाम को मजबूत कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर उसमें दाखिल हो सकते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैयत करते, यानी उनको बुलाते और बुला करके चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके हाथ पर हाथ रख करके उनसे वादा लेते। इसी का नाम बैयत। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सारे सहाबा बैयत लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो रहे थे, तो मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ऐ जरीर बिन अब्दुल्ला, तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुमसे बैयत लेना चाहता हूँ। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किन किन बातों पर मुझसे बैयत लेना चाहते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तो मैं तुमसे इस बात पर बैयत लूँगा कि तुम दिन और रात के 24 घंटों में 5 वक़्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे। और दूसरी बैयत इस बात पर लूँगा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दिया है, माली हैसियत अता की है, तो तुम साल में 1 मरतबा ज़कात अता करोगे। ये 2 बातों पर बैयत लेने के बाद बैयत ख़त्म हो गई। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बुलाए। बुलाने के बाद मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, 2 चीज़ों पर मैंने तुमसे बैयत लिया है, यही काफ़ी नहीं है, और एक चीज़ बाकी है, आओ मैं उस चीज़ की भी तुमसे बैयत लेना चाहता हूँ। तो जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख करके ये फरमाया कि जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम बाइसत मुसलमान होने के अपने मुसलमान भाई से खैर का मामला करोगे। अपने ज़िंदगी में जब तक जियोगे, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मुसलमानों के साथ खैर का मामला करोगे, मुसलमानों के साथ भलाई का मामला करोगे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जाने की इजाज़त दी। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी इस नसीहत को मद्देनज़र रखते हुए इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी। जो भी मामला मुसलमानों के साथ करते थे, अपने मामले के अंदर इस बात की पूरी कोशिश करते थे, मुझसे सामने वाले मुसलमान के ताल्लुक़ से जो भी काम होगा, जो भी फैसला होगा, और जो भी क्या है ख्याल होगा, वो काम, वो फैसला और वो ख्याल उनके भलाई के हक़ में होगा, उनके अच्छाई के हक़ में होगा, उनके खैर के मामले में होगा। जब ये किसी इलाके के गवर्नर बनाए गए जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनका एक वज़ीर था। एक मरतबा का वाक़िया है, उनके वज़ीर ने इनको बाज़ार में लेकर के गए एक घोड़ा दिलाने के लिए। घोड़ा ख़रीदी किया, उनके वज़ीर ने
300 درہم کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ اس گھوڑے کی قیمت کتنی ہے، 300 درہم ہے، گھوڑے کا غور سے جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد وہ گھوڑا جو آدمی بیچنے کے لیے لایا تھا اسے بلایا، کیا تم یہ چاہتے ہو اس مارکیٹ کے اندر اپنے گھوڑے کو 400 درہم میں بیچو؟ تو وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے کہنے لگا کہ ہاں میں اس گھوڑے کو 400 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ پھر جریر بن عبداللہ نے اسے اور بڑا کر کے کہا کیا 500 درہم میں بیچنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں 500 درہم میں بیچنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھا کر کے 100 درہم بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 800 درہم تک لائے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگے کہ اے گھوڑے کے بیچنے والے، تم نے جو گھوڑا مارکیٹ کے اندر لایا ہے 300 درہم میں اس کی قیمت میرے وزیر نے بتائی ہے، لیکن اصل میں جو اس گھوڑے کی قیمت ہے وہ 800 درہم ہے۔ تمہارے حق کے اندر حق تلفی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں تمہارے اوپر زیادتی کرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلائی کا کیا ہے معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کی نیت سے جو 300 درہم میں گھوڑا ان کے لیے خریدا گیا تھا اور 500 درہم اس کی قیمت بڑھا کر کے مارکیٹ کے قیمت کے حساب سے اس آدمی کو قیمت ادا کیا، جو ایک مثال بن گئی وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو اس واقعے سے اہل علم اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، ایک مسلمان اپنے زندگی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے بالعموم اپنے ہر مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر معاملے میں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، بھلائی چاہنا چاہیے، اور بالخصوص جب کسی سے ہم دوستی کا وعدہ کرتے ہیں ایسی صورت میں یہ ضروری بنتا ہے مذہب اسلام کے ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوستی کی خاطر اس کے اندر محبت پیدا کرنے اور اس پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دوست کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، دوست کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ آج اگر ہم مارکیٹ کا جائزہ لیں، خرید اور فروخت کا معاملہ لیں، خریدنے والوں کی حالت کیا ہے، فروخت کرنے والوں کی حالت کیا ہے؟ فروخت کرنے والے مارکیٹ کے اندر جب کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں اپنا فائدہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور کوئی چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں اپنا فائدہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دینے والا لینے والے تعلق سے یہ نہیں سوچتا کہ میں جتنی قیمت سے اسے بیچ رہا ہوں میں زیادہ فائدہ لے رہا ہوں۔ ایک مسلمان بھائی ہے، کہیں میں اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر پا رہا، اور خریدنے والے قیمت کو گرا دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بیچنے والا جو قیمت مارکیٹ کے اندر ہے اسے جو فائدہ ہونا چاہیے اپنے فائدے سے کم میں وہ دے رہا ہے، میں اسے جو صحیح فائدہ ہے اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اس طرح کا معاملہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج یہی چیزیں ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کے معاملے ہو، چاہے وہ لین دین کے معاملے ہو، یا سماج سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے معاملے ہو، بات چیت کا معاملہ ہو۔ کیوں؟ جب خیر کی بات آتی ہے اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک خیر ہے قولی اور ایک خیر ہے عملی۔ انسان جب اپنے زبان سے بات بھی کرتا ہے سامنے والے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بات کے اندر بھی خیر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بات کے اندر خیر کا معاملہ کیسے ہوگا؟ جب میرے سامنے ایک مسلمان بھائی ہے یا ایک میرا دوست ہے جو ایمان کی بنیاد پر میں نے اس سے دوستی کیا ہے، زبان سے جب میں بات کروں اس سے خیر کی بات اس سے کروں، سب سے پہلے کیا کروں؟ اسے سلام کلام کروں، خیر و عافیت پوچھوں، اس کے حق میں دعائے خیر دوں، اور جب وہ کوئی ہم سے نصیحت چاہتا ہے، ہم سے کوئی مشورہ چاہتا ہے، بہترین مشورہ اپنے زبانی اسے دوں، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا کوئی اور دوسرا معاملہ ہو۔ جب نکاح کی بات آئی ہے تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن کی عدت ختم ہو گئی، 2 صحابہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام پہنچاتے ہیں، ایک حضرت ابو سفیان اور دوسرا ابو جہم۔ یہ 2 صحابی تھے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آنے کے لیے اپنے پہلے شوہر کے انتقال کی عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 صحابہ نے 2 آدمیوں نے مجھ سے نکاح کرنے کا تقاضا رکھا ہے، پیغام بھیجا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھو، مشورہ ایک امانت، مشورہ
ایک خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ جب ایک عورت شوہر کی حیثیت سے انتخاب کرنے کے لیے مشورہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابو جہم کی بات کریں، ابو جہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اور ان کے اندر سخت لہجہ ہے اور اپنے پہلی بیوی کے ساتھ وہ بڑی سختی سے پیش آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نہیں جمتی تھی، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور دوسرے ابو سفیان، ذرا غریبی کا اور کیا ہے مسکینی کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، تمہارے ساتھ پریشانیاں آ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میرا مشورہ اسامہ بن زید سے تم شادی کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کے مشورے کو سامنے رکھ کر کے میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیا تو ساری زندگی اطمینان و سکون کی زندگی میں نے نصیب پایا۔ تو مشورہ یہ بھی سامنے والے انسان کے خیر کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا چاہیے۔ آج نکاح کے معاملے میں بات کیا جائے، آج رشتوں کے معاملے میں بات کیا جائے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے، ادھر نکاح کا مشورہ تو نہیں لیا جا رہا ہے، یا رشتے کا مشورہ تو نہیں لیا جا رہا ہے، رشتے بھی بن رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر کے نہ رشتہ داری کا خیال کر رہے ہیں، نہ پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں، نہ دوستوں کا خیال کر رہے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے، اپنے اناد و دشمنی میں اور اپنی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو رشتے ہوئے ہیں اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو شادیاں ہو چکے ہیں اس کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج زندگی ایک جہنم بنی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ خیر کا معاملہ ایک دوسرے کے درمیان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، سارا دین خیر کے معاملے پر مشتمل ہے۔ آدمی کے اندر خیر، اچھی سوچ نہیں ہے، بھلی سوچ نہیں ہے، وہ اس کے اندر دین ہی نہیں ہے۔ آج دین سے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے جب ہم نے دین سے دوری اختیار کیا، بہت سارے پریشانیوں، بہت سارے تکلیفوں اور بہت سارے مصیبتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم حاضرین، ضروری بنتا ہے ہر معاملے میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھا، بھلائی اور خیر کا معاملہ قولی اعتبار سے بھی کرنا چاہیے۔ قولی اعتبار سے جیسا کہ میں نے چند مثالیں دیا، اس کے علاوہ عملی اعتبار سے یہ ہے، خیر کا معاملہ اگر کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے تعلق سے غیبت نہ کرے، لوگوں کے سامنے جا کر کے کسی کے سامنے کیا ہے چغلی نہ کریں، اور اس کے علاوہ لوگوں کی سامنے والے کی برائی کو لوگوں کے سامنے جا کر کے پیش نہ کریں۔ کیوں؟ یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے۔ آج دونوں چیزیں، قولی اور عملی، دونوں اعتبار سے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے خیر کا معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے برعکس کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے درمیان دوستی کی جگہ دشمنی اور محبت کی جگہ نفرت جگہ لے لیا ہے۔ ایک اطمینان اور سکون سماج کا ختم ہونے پہ آیا ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہر معاملے میں ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے، یا خاص کر کے جب ہم دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دوستی کے بنیاد پر محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سکون کی زندگی دنیا میں بھی چاہتے ہیں، اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے دینی تعلیمات کو اختیار کر کے آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دینی اعتبار سے دوستی اور دوستی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے چند اصول بتائے گئے ہیں، چند تقاضے رکھے گئے ہیں، چند تعلیمات بتائے گئے ہیں، جو تعلیمات کے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے زندگی میں ایک اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان باہمی الفت و محبت پیدا کریں، اور یہی محبت ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور ہمارا یہی ایمان کا مکمل ہو رہا ہمارے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، وہ دوستی دینی اصولوں کے بنیاد پر ہمیں اپنے زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستی کے بنیاد پر جو ہم ایک دوسرے آپس میں محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ محبت بھی دینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔